بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی ہے کہ پانی کا یا تو حوض کبیر ہوگا یا کثیر ہے، یعنی جہاں پانی رکھا ہوا ہے ٹھہرا ہوا، اگر مائع جاری ہے تب تو اس میں نجاست بھی گر گئی ہے، تب بھی اسے وضو جائز ہے، مائع جاری کا حکم یہ ہے۔ اور اگر مائع جاری نہیں ہے بلکہ مائع راکد ہے، ٹھہرا ہوا پانی ہے، تو یہ دیکھا جائے گا جہاں پانی ٹھہرا ہے وہ کتنی بڑی جگہ ہے، حوض صغیر ہے یا حوض کبیر۔ اگر حوض صغیر ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اور حوض کبیر ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو اب کتنے بڑے حوض کو حوض کبیر کہا جائے گا اور کتنے کو حوض صغیر کہا جائے گا۔ پھر ایک چیز یہ کہ وہ نجاست جو حوض میں گری ہے، حوض سے مراد وہ جگہ جہاں پانی جمع ہے، چاہے وہ کوئی مان لیجئے زمین میں کھدا ہوا حوض ہو جیسے یہ ہوتا ہے، یا کسی بڑے برتن میں پانی رکھا ہوا، کسی کڑھاؤ میں پانی رکھا ہے، کسی ڈرم میں پانی رکھا ہے، وہ بھی حوض ہی کے درجے میں ہے۔ تو حوض کی ضروری نہیں جسے ہم حوض کہتے ہیں وہی حوض ہو، چاہے وہ زمین کا گڈھا ہو یا کسی بڑے برتن میں کسی کڑھاؤ وغیرہ میں پانی رکھا ہو، وہ بھی کس حکم میں ہے؟ حوض ہی کے حکم میں ہے۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا وہ پانی میں جو نجاست پڑی اس پانی میں، وہ نجاست مرئی ہے یا غیر مرئی، وہ نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی ہے۔ اگر پانی میں گرنے والی نجاست مرئی ہے، نظر آنے والی، مثلا مرا ہوا کتا پڑا ہے، مردار کتا پڑا ہے، یا اور کوئی پاخانہ پڑا ہے، نجاست نظر آ رہی ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ نجاست مرئی نہیں ہے، غیر مرئی ہے۔ مثلا کسی نے پیشاب کر دیا، نجاست تو گئی پانی کے اندر لیکن نظر نہیں آ رہی ہے، دیکھ نہیں رہی کہاں پیشاب ہے اور کہاں پانی ہے، سب گل مل گیا۔ تو ایسی صورتوں میں حکم کیا ہوگا سنیے۔ فَإِن كَانَتِ النِّجَاسَةُ مَرِيَّةً، یہ حوض کبیر ہی کی بات چل رہی ہے، جو حوض درد ہے۔ اگر حوض صغیر ہے تو وہ مری ہو یا غیر مری، دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا؟ پانی ناپاک ہوگا اور اس سے وضو کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ نجاست گرنے والی اگر مرئیہ ہے تو لا يتوضأ من موضع النجاسہ، تو اب کہتے ہیں اس میں موضع نجاست سے وضو نہیں کیا جائے گا۔ مثلا یہ ڈیسک کے برابر حوض ہے، حوض کبیر ہے، صغیر نہیں۔ اب یہاں کسی نے نجاست ڈال دی اور نجاست ایسی ہے جو نظر آ رہی ہے، تو اب وہ یہ ہے کہ یہاں سے وضو نہ کرے بلکہ یہاں سے کر لے، یہاں سے کر لے، کسی اور جانب سے کر لے، کسی اور طرف سے کر لے، جہاں نجاست پڑی ہے وہاں سے وضو نہ کرے۔ بل من الجانب الآخر، تو جس جگہ نجاست واقع ہوئی ہے، نجاست گری ہے، وہاں سے نہ کرے بلکہ دوسری جانب سے وضو کر لے۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ مَرِيَّةٍ، اور اگر وہ نجاست مریہ نہیں ہے، یہ تو ہمیں دیکھ رہی تھی، جب یہاں پڑی تو یہاں چھوڑ دیا، ہم نے یہاں سے کر لیا، لیکن جب نظر ہی نہیں ہے، ایک بچہ ہے یہاں پیشاب کر کے چلا گیا تو اب نظر نہیں آ رہی ہے، اور اگر وہ غیر مریہ ہے تو يَتَوَضَّأُ مِن جَمِيعِ الْجَوَانِبِ، تو اب غیر مری ہے تو سارا پانی یکساں ہو گیا، تو اب جہاں سے چاہے وضو کر لے، یہاں سے بھی وضو کر لے گا تب بھی، یہاں سے بھی کر لے گا تب بھی، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَقَضَى مِن مَوْضِعِ غُسَالَتِهِ، اور یہی حکم موضع غسالہ کا بھی ہے، یعنی جہاں مستعمل پانی گر رہا ہے، غسل کا آپ کا پانی گرا ہے تو وہاں بھی وہاں سے تھوڑا ہٹ کر کے احتیاط سے، یا جہاں پانی گر رہا وہیں سے بھی وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، چونکہ حوض کبیر ہے نا۔ تو اگر مائع مستعمل ناپاک بھی ہو تب بھی یہی حکم ہے جو نجاست غیر مریہ کا تھا۔ پیشاب گرا تھا تو پیشاب میں کیا ہوا؟ جہاں سے چاہے وضو کر لے، تو اگر غسالہ غیر مطہر تو ہے ہی، اگر ناپاک بھی ہو تو بھی اس کا حکم وہی رہے گا۔ پاک ہے تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جہاں بھی پانی گرا ہے وہیں سے وضو کر لے یا دوسری جانب سے کر لے۔ تو اس مائع مستعمل کے پاک ہونے کی صورت میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن پاک اگر نہیں ہے، غیر مطہر ہے، غیر طاہر ہے، تو بھی اس کو وہی ہوگا جو نجاست غیر مریہ کا ہوگا، کہ جہاں وہ گر گیا تو اب مائع مستعمل میں تو مری نہیں ہے نا، مائع مستعمل بھی پورے حوض میں آپ نے منہ دھویا اور جو پانی گرا وہ مستعمل ہے، اب وہ جہاں گر گیا اس پانی پتہ بھی نہیں چل رہا کون سا پانی تھا وہ، تو غیر مری کا حکم ہے اس کا۔ قال محی السنہ، حضرت امام محی السنہ بڑے امام ہیں، زبردست امام ہیں، فقیہ ہیں، انہوں نے یہ فرمایا، شافعی ہیں تو انہوں نے احناف پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا التقدیر بأشر فی اشر لا یرجع الی اصل شرعی یعتمد علیہ، فرماتے ہیں کہ احناف کا دہ در دہ کی تقدیر کرنا، دہ در دہ کے ساتھ مقدر کر دینا، اس کو متعین کر دینا، یہ کسی ایسے اصل شرعی کی طرف راجع نہیں ہے جو معتمد علیہ ہو،
یعنی جو حنفیوں نے کہا کہ اگر دہ دردے ہو تب اس کا حکم یہ ہے، نہیں ہو تو ان کو دہ دردے کی نہیں کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث یا کوئی اجماع یا کوئی اس طرح کی کوئی آثار کی روشنی میں یہ نہیں ہے، کوئی معتمد علیہ، کوئی بہت قابل اعتماد کوئی اصل اور ضابطہ احناف کے پاس نہیں ہے دہ دردے کے تعلق سے۔ لیکن حضرت شارح فرماتے ہیں اقول، میں اس سلسلے میں کہوں گا، میں جواب دوں گا، کیا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان الغدیر العظیم الذی لا يتحرک احد طرفین بتحریک طرف الاخر، کہ وہ غدیر عظیم، وہ بڑا حوض، وہ بڑا حوض، وہ غدیر عظیم، وہ حوض کہ جس کی ایک طرف حرکت دینے سے دوسری طرف متحرک نہ ہوتی ہو۔ یہ اتنا بڑا حوض ہے دردے کا، یہاں سے اگر کوئی آدمی پانی لیتا ہے لوٹے سے، چلو سے، کیسی لیتا ہے، تو وہاں کی حرکت کا اثر یہاں نہ آوے۔ اگر اتنا ہے بڑا حوض تو کیا کہیں گے؟ غدیر عظیم کہیں گے، اسے حوض کبیر کہیں گے۔ اور اگر یہاں ہم نے حرکت دی اور یہاں حرکت آ گئی تو یہ حوض کبیر نہیں۔ آپ دیکھیں جب کہیں آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو اس کی لہر جاتی ہے اور وہ دور تک جاتی ہے، لیکن اتنی دور تک بھی نہیں کہ اگر یہاں بڑا حوض ہے تو یہاں کی لہر، اگر یوں ہاتھ لیا ہے تو تھوڑا سا لہر یہاں جا کے ختم ہو گئی، بس۔ بہت بڑا حوض ہے تو آخر تک نہیں جائے گی، لیکن جہاں ایک طرف حرکت دینے سے پانی کو دوسری طرف حرکت پہنچنے میں اگر پہنچ جاتی ہے دوسری طرف حرکت، یہاں حرکت دی یہاں آ گئی تو یہ حوض کبیر نہیں، غدیر عظیم نہیں۔ اور اگر یہاں پانی نکالا اور یہاں تک حرکت آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کم ہے، تو یہ غدیر عظیم نہیں ہے۔ جیسے ڈرام ہی میں پانی رکھا، بالٹی میں پانی رکھا، آپ نے بالٹی سے پانی چلو لیا تو ظاہر سی بات ہے یہاں جو حرکت ہوگی بالٹی کو اس کنارے بھی ہو جائے گی حرکت، تو یہ غدیر عظیم نہیں ہوا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، اصل ضابطہ یہ ہے کہ غدیر عظیم وہ پانی ہے یا وہ حوض ہے کہ جس میں ایک طرف حرکت دینے سے دوسری طرف حرکت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اذا وقعت النجاست فی احد جوانبہ، جب ایسے غدیر عظیم میں نجاست واقع ہوئی، نجاست گری ایک جانب، ایک کنارے کہیں، تو جاز الوضوء من الجانب الاخر، تو اب دوسری جانب سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں نجاست گر گئی اور پانی اتنا ہے کہ یہاں کی حرکت یہاں نہیں پہنچ رہی ہے، تو اب یہاں نجاست گر گئی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے یہاں کا پانی تو مان لیجئے ناپاک، لیکن یہاں حرکت نہیں آئی ہے تو اب یہاں سے اس کو وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کس حکم ہوا؟ غدیر عظیم کے حکم ہوا۔ تو یہاں سے نہ کریں وضو جبکہ نجاست مرئی ہو، اور نجاست مرئی نہ ہو تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اذا وقعت النجاست فی احد جوانبہ، جب غدیر عظیم میں کسی ایک جانب، ایک حصے میں اگر نجاست گر جائے تو وضو جانب آخر سے جائز ہے۔ پھر ثم قدر ھذا بعشر فی عشر، پھر اس کی تقدیر دہ در دہ میں کر دی گئی، یعنی اس کی ایک مقدار متعین کر دی گئی، کتنی؟ دہ در دہ۔ اگر دہ در دہ ہے تو آپ کو چلو لے کر کے اندازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو وہاں حرکت پہنچی کہ نہیں، دہ در دہ ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ اس کی ایک طرف کی حرکت دوسری طرف نہیں پہنچے گی، وہ غدیر عظیم ہو گیا۔ انما قدر بناء علی قول علیہ السلام، اور ہم نے جو دہ دردے کی تقدیر کی ہے، یعنی یہ جو ایک حد مقرر کی ہے، ایک مقدر کیا ہے، ایک متعین کیا ہے، یہ حد مقرر کی ہے، اس کی بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے علی قول علیہ السلام، اس کی بنا کس پر ہے؟ سرکار کے اس ارشاد پر ہے۔ آپ نے فرمایا من حفر بیرا فلہ حولها 40 ذراعا، جو شخص کوئی کنواں کھودے تو اس کے کنویں کا حریم 40 ہاتھ ہے، 40 ذراعا۔ مثلا میں اپنی جگہ میں کنواں کھود رہا ہوں اپنی بھی کام کے لیے، ضرورت کے لیے، تو سرکار نے فرمایا جو شخص اپنے لیے کوئی کنواں کھودتا ہے تو 40 ہاتھ اس کا حریم ہے کنویں کا۔ کنواں یہاں کھودا تو 10 ہاتھ ادھر، 10 ہاتھ ادھر، 10 ادھر اور 10 ادھر، تو یہ 40 ہاتھ ہو گیا نا، 10 بائی 10، مطلب 10 ادھر کر دیا، 10 ادھر، 10 ادھر، تو چاروں طرف 40 ہاتھ تک اس کا حریم ہو گیا، اس کے ارد گرد، کنویں کے ارد گرد 40 ہاتھ تک اس کا حق بن گیا۔ اس حق بننے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جب یہاں کنواں کھودا ہے تو اب اگر کوئی دوسرا میرا پڑوسی کنواں کھودنا چاہتا ہے تو وہ 10 ہاتھ فاصلے کے بعد کھودے گا، 10 ہاتھ کے اندر نہیں کھودے گا۔ کیوں؟ 10 ہاتھ کے اندر اگر اس نے کنواں کھودا تو میرے کنویں کا پانی اس کے کنویں کی طرف چلا جائے گا، میرا کنواں متاثر ہو جائے گا۔ بات آئی سمجھے؟ تو ادھر کا پڑوسی اگر کھودنا چاہے کنواں تو 10 ہاتھ تک کی اجازت نہیں ملے گی، 10 ہاتھ کے بعد کھودے،
تاکہ اس کا اثر ادھر نہ جائے. ادھر والا کھودنا چاہے تو 10 ہاتھ چھوڑ کر کے، ادھر والا چاروں طرف 10 ہاتھ اس کا حق بن گیا. اگر کوئی یہاں سے 5 گز کے فاصلے پر کنواں کھود رہا ہے تو مجھے حق ہوگا کہ میں حاکم کے یہاں جا کے دعویٰ کر دوں کہ نہیں، میرا کنواں کھودا ہوا ہے اور میرے کنویں کے 5 ہاتھ کے بعد ہی دوسرا کنواں کھود رہا ہے، لہذا اس کو روکا جائے. کیوں؟ میرے کنویں کا پانی اس کے کنویں میں چلا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی ہینڈ پمپ میں پانی گندا آتا ہے، مہک آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہاں لگا دیا کنواں، ارے بھائی بیچ میں یہ نالا ہے یا بیچ میں گڈھا ہے، بہت گندا پانی ہے، تو اس نے اس کا مزہ بدل ہوا، تھوڑا بدل کے کہیں جگہ دوسری جگہ لگاؤ نل ہینڈ پمپ، تو وہاں سے ہٹ کر کے ہاں یہاں کا پانی ٹھیک ہے. پتہ چلا نیچے کا اثر اس پانی میں آ رہا ہے، گویا یہ ہینڈ پمپ کا پانی اس پانی کو کھینچ رہا ہے. کون سا پانی؟ جو گندا ہے، جس میں بو آ رہی ہے، مہک آ رہی ہے. تو پتہ چلا کہ 10 ہاتھ کے اندر اثر قبول کرتا ہے کنواں، 10 ہاتھ کے بعد نہیں. تو اب پتہ معلوم ہو گیا کہ 40 ہاتھ کا حق ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفر بیرن، جو شخص کوئی کنواں کھودے تو اس کنویں کے لیے اس کے ارد گرد 40 ہاتھ اس کا حریم ہے. فَيَكُونُ لَهَا حَرِيمُهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ 10، لہذا اب اس کے کنویں کا حریم ہر جانب سے کتنا ہوا؟ 10 ہاتھ ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ فَفُهِمَ مِنْ هَذَا، تو اس سے واضح ہو گیا، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، جان لیا گیا کہ انہو اذا ارادہ آخرو، کہ جب کوئی دوسرا شخص ارادہ کرتا ہے ان یحفر فی حریمہا، اس پہلے والے کنویں کے حریم میں کنواں کھودنے کا ارادہ کرتا ہے. میں نے یہاں کنواں کھودا تھا، یہاں سے کتنی دور تک میرا حریم ہے اس کنویں کا؟ 10 ہاتھ. اب اگر کوئی میرے حریم کے اندر یعنی 8 ہاتھ کے، 5 ہاتھ کے، 4 ہاتھ کے اندر اگر کوئی دوسرا شخص کنواں کھودنا چاہتا ہے تو ان یحفر فی حریمہا بیرا یمنع منہ، تو کیا کیا جائے گا؟ اس کو روک دیا جائے گا، منع کر دیا جائے گا. نہیں بھائی یہاں سے مت کھودو، تمہیں اپنا کنواں کھودنا ہے تو 10 ہاتھ کے بعد سے کھودو. ٹھیک ہے؟ لأنہ ینجذب الماء، اس لیے کہ ایسی صورت میں جبکہ 10 ہاتھ کے اندر ہوگا پانی جذب ہو جائے گا اس کنویں کی طرف، اور یعنی یہ جو کنواں دوسرا کھود رہا ہے اس کی طرف پانی جذب ہو جائے گا. وَيَنْقُصُ الْمَاءُ فِي الْبِئْرِ الْأُولَى، اور دوسرے مطلب پہلے والے کنویں میں پانی کم ہو جائے گا. جب ادھر کھول دیا تو اب ادھر پانی زیادہ آنے لگا، ادھر کا پانی کم ہو جائے گا، تو گویا اس کا والا کنواں متاثر ہوا. وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَحْفُرَ بِلَا بَالُعَةٍ، ایسے ہی اگر کسی شخص نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنی گندگی والا کنواں کھودے. اب تو بہت ٹینک ہوتے ہیں، طرح طرح کے طریقے نکل آئے ہیں. پہلے ہی ہوتا تھا کہ بارش کا پانی جذب کرنے کے لیے یا گندا پانی جذب کرنے کے لیے وہیں ٹینک بنا لیا کرتے تھے لوگ، گڈھا کھود لیا کرتے تھے اپنے گھر میں ہی. تو اگر کسی نے اپنا گڈھا کھودا ہے گندا پانی ڈالنے کے لیے، ناپاک پانی ڈالنے کے لیے، نجاست ڈالنے کے لیے، کوڑا کرکٹ ڈالنے کے لیے کنواں کھود لیا ہے تو اس میں گندا پانی ہے. اب بیرے بالوا یعنی اس گندگی کے کنویں کا کسی نے ارادہ کیا اور وہ کنواں کھود لیا تو یمنع ایضا، تب بھی اس کے حریم کے اندر منع کیا جائے گا. لسرایت النجاست الی البر الاولی وتنجیس وتنجس مائها، اس لیے کہ پیر اولا کی طرف نجاست سرایت کر سکتی ہے، اس کا پانی ناپاک کر سکتا ہے. میں نے گڈھا کھودا ہے، کنواں کھودا ہے، کس چیز کا؟ گندے پانی کا. اب ظاہر سی بات ہے جب اس کے حریم کے اندر یعنی 10 ہاتھ کے اندر کوئی کنواں کھودے گا تو اس کی نجاست کا اثر اس کنویں میں جائے گا. تو اب کہا جائے گا 10 ہاتھ کے بعد کھودو. یا جس کا پہلے صاف کنواں کھودا ہوا ہے، اب میں اپنا کوئی گندگی والا کنواں کھودنا چاہتا ہوں تو کہاں کھودوں گا وہ کنواں؟ 10 ہاتھ کے بعد. اگر 10 ہاتھ کے اندر کھودوں گا تو گویا میرے کنویں کی نجاست اس کے پانی میں سرایت کرے گی، اثر کرے گی. لے سرایت نجاست الی البر الاولی، اس لیے کہ جو پہلا کنواں کھودا ہوا ہے وہاں تک نجاست پہنچ جائے گی. وتنجیس مائها، اور اس پانی کو وہ کیا کر دے گا؟ یہ گندگی والا کنواں ناپاک کر دے گا. ولا یمنع فی ما وراء الحریم، لیکن اگر ما وراء حریم کوئی کنواں کھودنا چاہتا ہے تو اسے منع نہیں کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اثر اس کا نہیں پہنچے گا. وہو اشر فی اشر، اور ماوراء رحیم، ماوراء حریم کتنا ہوا؟ یعنی 10 دہ درد جو تھا اس کے بعد ماوراء حریم، حریم وہو اشر فی اشرین، جو دہ درد ہے اس کے ماوراء، اس کے باہر اگر کوئی کھودنا چاہتا ہے تو اس کو منع نہیں کیا جائے. لا یمنع. فعلم ان الشرع اعتبر الاشر فی الاشر فی عدم سرایت النجاست،
معلوم ہوا اس تفصیل سے، ہے نا، کیا معلوم ہوا کہ شریعت نے دہ در دہ کا اعتبار کیا ہے عدم سرایت نجاست میں۔ آگے بات سمجھ میں، نجاست کہاں تک اثر کر سکتی ہے، کہاں تک سرایت کر سکتی ہے؟ 10 کے اندر، 10 کے باہر سرایت نہیں کرے گی۔ اب ہم نے جو کہا کہ حوض کبیر یا غدیر عظیم کون سا حوض ہے؟ جو دہ در دہ ہو۔ ہم نے یہی کہا کہ جب یہاں اس کنارے پر نجاست ہے تو یہ 10 ہاتھ کے بعد ہوا نا، 10 ہاتھ کے کنارے پر جا کر ہوا، تو اس کی نجاست کا اثر یہاں نہیں آئے گا۔ یہاں ہم نے نجاست لگائی تو یہاں نہیں آئے گا۔ تو ہم نے کہا دہ در دہ وہ مقدار ہوئی کہ ایک کنارے اگر نجاست واقع ہوتی ہے تو اس کا اثر دوسری طرف جانب آخر میں نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس سے چھوٹا ہوگا تو جیسے کنویں میں اندر اندر نجاست کر گئی، ویسے یہاں اوپری حصوں میں بھی پانی کے نجاست اثر کرے گی۔ حتی لو کانت، ہاں تو معلوم ہوا کہ شریعت نے دہ در دہ کا اعتبار کیا ہے کس سلسلے میں؟ عدم سرایت بالنجاست، نجاست کے سرایت نہ کرنے میں۔ حتی لو کانت النجاست تسری یحکم بالمنع، حتیٰ کہ اگر نجاست سرایت کرتی ہے تو پھر منع کا حکم دیا جائے گا۔ نجاست اگر پہنچتی وہاں تو کیا کیا جائے گا؟ اسے روک دیا جائے گا، منع کر دیا جائے گا۔ ثم المتاخرون وسعوا الامر علی الناس، پھر حضرات متاخرین فقہا نے اس معاملے کو لوگوں پر اور وسیع کر دیا، اس میں توسع پیدا کر دی، ٹھیک ہے، توسع کیا۔ وجوز الوضوء فی جمیع جوانبہ، اور پھر متاخرین فقہا نے ایسے حوض کے تمام جوانب سے وضو کرنے کو جائز قرار دے دیا۔ نجاست یہاں گر گئی تھی اور دہ دردے میں اثر ہو جاتا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے جب دہ دردے کا حوض ہوگا تو اس کے نجاست کے اثر نہیں پہنچا، لیکن اگر نجاست کا اثر پہنچ بھی گا تو اس میں توسع کی کہ وہ نجاست غیر مری ہے، تو تم یہاں سے بھی وضو کر سکتے ہو، یہاں سے بھی کر سکتے ہو، یہاں سے بھی، تمام جوانب سے وضو کر سکتے ہو، تو یہ توسع ہوا۔ حالانکہ وضو جب نجاست یہاں پڑی تو یہاں سے نہیں ہونا چاہیے، دہ دردے کے اندر ہو گیا، یہیں سے ہونی چاہیے، لیکن اس کا حکم دیا توسعاً، گنجائش کے لیے، ورنہ تو حرج عظیم لازم آتا ہے، لوگوں کے لیے سخت دشواری اور دقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اعلم ان فی الماء، نہیں اوپر، ولا بماء استعمل لقربۃ اور رفع حدث، اور اس پانی سے بھی وضو جائز نہیں ہے جس کو قربت کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے یا رفع حدث کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ دیکھیے ایک آدمی باوضو بیٹھا ہے، اب وہ تازہ وضو کرنا چاہتا ہے، نور الانا نور، نور پر ہے نا، تو اب باوضو ہے پھر وضو کرنا چاہتا ہے، تو کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تاکہ مجھے ثواب حاصل ہو، تازہ وضو ہو جائے، تو نیت ثواب سے وہ دوسرا وضو کرنا چاہتا ہے اگرچہ باوضو تھا۔ اب اس کا جو غسالہ ہوگا، اس کا جو پانی گرے گا، مستعمل پانی ہوگا، یہ وضو کے لائق نہ ہوگا، اس سے وضو نہیں کر سکتے، نہ غسل کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو پانی مستعمل قرار دیا گیا ہے وہ اس لیے کہ اس نے جو باوضو شخص نے وضو کیا ہے وہ کس نیت سے کیا ہے؟ حصول ثواب کی نیت سے۔ تو قربت اور ثواب کی نیت سے جو پانی استعمال کیا جائے وہ بھی مستعمل ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر بلا نیت وضو کرتا، وہ باوضو تھا، محدث نہیں تھا، حدث لائق نہیں تھا اسے، اور نیت بھی نہیں کی تھی اس نے، بس یوں ہی وضو کر لیا اس نے، بھائی کیسے؟ بس ایسی ثواب کی نیت سے نہیں، نور علی نور کی نیت سے نہیں، بس یہ تو وہ مستعمل نہیں ہوگا۔ ہاں کسی بے وضو شخص نے اگر وضو کیا تو بھلے ثواب کی نیت سے نہ کیا ہو، مگر وضو ہو جائے گا کہ نہیں؟ اس کا وضو ہو جائے گا۔ جب وضو ہو جائے گا تو حدث دور ہو جائے گا اس کا۔ اب حدث دور ہو گیا، اگرچہ ثواب کی نیت سے نہیں کیا اس نے، مگر رفع حدث تو پا لیا گیا۔ تو پہلی صورت میں کیا چیز پائی گئی؟ حصول قربت، حصول ثواب، تو بھی پانی مستعمل ہو گیا۔ دوسری صورت میں رفع حدث پایا گیا، تو رفع حدث کی وجہ سے بھی پانی مستعمل ہو گیا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ماء مستعمل میں اختلافات کثیرہ ہیں، اختلافات نہیں، بہت سے اختلافات ہیں ماء مستعمل میں، الگ الگ نوعیت کے۔ کیا کیا اختلافات ہیں؟ سنو، الاول فی انہ بأی شیء، پہلا اختلاف فقہا کے درمیان یہ ہے کہ ماء مستعمل کس چیز سے مستعمل ہوگا۔ بأی شیء یصیر مستعملا،
ہم جیسے مائع مستعمل کہیں گے تو کس چیز سے وہ مستعمل ہو جائے گا، کس بنیاد پر مستعمل ہوگا؟ فعند ابی حنیفہ و ابی یوسف، تو حضرات شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک، بِإِزَالَةِ الْحَدْ سے، کس سے پانی مستعمل ہوگا؟ ازالہ حد سے۔ لہذا کسی بے وضو شخص نے اگر وضو کیا تو اس کا جو پانی ہوگا وہ مستعمل کہلائے گا، اس لیے کہ رفع حدث ہوا ہے۔ لیکن کوئی باوضو شخص اگر کرے گا تو حدث دور نہیں ہوا، لہذا پانی بھی مستعمل نہیں ہوگا ان کے یہاں، ازالہ حد سے مستعمل ہوگا۔ وَأَيْضًا بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ، اور نیز نیت قربت سے بھی مستعمل ہو جائے گا شیخین کے نزدیک۔ اگر کسی باوضو شخص نے حصول ثواب کی نیت سے وضو کیا تو بھی کیا ہو جائے گا؟ تو بھی مستعمل ہے۔ تو زوال حد سے اور بنیت قربت دونوں صورتوں میں پانی مستعمل ہو جائے گا۔ فَإِذَا تَوَضَّأَ الْمُحْدِثُ وُضُوءًا، لہذا جب کسی محدث نے وضو کیا غیر منوی، اور یہ وضو کیسا ہے؟ نیت ثواب کی وجہ سے نہیں ہے، مگر کون کر رہا ہے وضو؟ محدث کر رہا ہے نا، تو محدث نے وضو کیا اور ثواب کی نیت سے نہیں کیا تو رفع حدث ہوا کہ نہیں؟ رفع حدث ہو گیا، لہذا وہ مستعمل ہو جائے۔ لہذا جب کسی محدث نے وضو کیا اور وضو بھی کیسا کیا؟ غیر منوی کیا، یعنی بنیت ثواب نہیں کیا، تو یسیر مستعملا، تو بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ مستعمل ہو جائے گا۔ وَلَوْ تَوَضَّأَ غَيْرُ الْمُحْدِثِ وُضُوًا مَنْوِيًّا، اور اگر کسی غیر محدث نے وضو کیا، غیر محدث کون؟ جس کا وضو ہے، اس نے وضو کیا مگر وضوًا منویًا، کیسا وضو کیا؟ نیت ثواب کے ساتھ کیا، منوی وضو کیا، تو یسیر مستعملا ایضا، تو بھی یہ کیا ہو جائے گا؟ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ وعند محمد بالثانی فقط، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فقط دوسری صورت میں پانی مستعمل ہوگا۔ دوسری صورت کون سی تھی؟ حصول قربت، رفع حدث نہیں، حصول قربت کے لیے اگر وضو کیا ہے تو پانی مستعمل ہوگا، حصول قربت کے لیے نہیں تو پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ وعند الشافعی بازالۃ الحدث، لیکن امام شافعی کے نزدیک ازالہ حد سے پانی مستعمل ہوگا، لیکن ازالۃ الحد سے لا يتحقق الا بنیت القربت عنده، ازالہ حد سے ان کے یہاں پانی مستعمل ہوتا ہے مگر ازالہ حد ان کے یہاں اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک نیت قربت نہ ہو۔ کیا ہے ان کے یہاں وضو میں؟ دو چیزیں فرض ہیں، نیت بھی فرض ہے اور ترتیب بھی فرض ہے نا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے نیت جب فرض ہے تو مطلب زوال حدث اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ نیت نہیں کرے گا۔ لیکن انہوں نے اعتبار کس کا کیا پانی مستعمل ہونے میں؟ ازالہ حدث کا۔ امام شافعی کے نزدیک ازالہ حد سے پانی مستعمل ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ازالہ حد ان کے یہاں نیت قربت کے ساتھ ہی متحقق ہوگا، بناء علی اشتراط النیت، اس کی وجہ وہی ہے کہ وضو میں ان کی یہاں نیت کیا ہے؟ شرط ہے۔ دو اختلاف ہو گئے، والاختلاف الثانی فی انہ متی یصیر مستعملا، اور ایک دوسرا اختلاف اس سلسلے میں کہ متی یصیر مستعملا، پانی مستعمل کب ہوگا۔ ایک تو یہ کہ پانی مستعمل کیسے ہوتا ہے، تو کیسے ہونے کی دو وجہ بتائیں، ایک تو یہ ازالہ حدث، دوسرے نیت قربت، دونوں چیزیں ہوئی نا۔ اب دوسری وجہ یہ، دوسرا اختلاف یہ ہے کہ پانی مستعمل ہوگا کب۔ ہم نے چہرے پر پانی ڈال لیا، ہاتھوں پر پانی ڈالا، تو ظاہر سی بات ہے اگر مائع مستعمل چہرے پر ہے تو چہرہ تو ناپاک ہونا چاہیے، مائع مستعمل ہے، لیکن نہیں، جو پانی چہرے پر وہ مستعمل نہیں بلکہ چہرے سے جو گرا، ایک چلو پانی ڈالا تھا، ڈالا، اب ایک چلو میں تھوڑا سا تو چہرے پر رہ گیا ہل گیا ہوا اور باقی نیچے آ گیا، تو جو نیچے آیا ہے وہ مستعمل ہے۔ اور دوسرا اختلاف یہ کہ وہ متی یصیر مستعمل، معنی مستعمل کب ہوگا۔ ففی الہدایہ، تو ہدایہ میں یہ بات مذکور ہے کہ انہ کما زائل العضو، کہ جب یہ عضو سے زائل ہو جائے، پانی عضو سے الگ ہو جائے تو سارا مستعملن، تو پانی کیا ہو گیا؟ مستعمل۔ ہم نے ہاتھ دھوئے وضو کے اندر، ابھی ہاتھوں میں پانی لگا ہوا ہے، اب ہاتھوں میں جو پانی لگا ہے وہ بھی مستعمل نہیں ہے، لیکن جب ہم نے ہاتھ یوں کر دیا، اب ایک قطرہ ٹپکا، دو قطرے ٹپکے، یہ جو قطرے ٹپک رہے ہیں یہ مستعمل، جب پانی بدن سے جدا ہو رہا ہے اس وقت مستعمل ہو رہا ہے، جب تک بدن پہ ہے نہیں۔ تو ہدایہ میں ہے کہ کما زائل العضو، جب عضو سے زائل ہو، عضو سے الگ جدا ہو تو سارا مستعمل، تو پانی مستعمل ہوگا۔ والاختلاف الثالث فی حکمہ، اب تیسرا اختلاف اس کے حکم میں ہے۔ تیسرا اختلاف کیا ہے کہ آخر جو پانی مستعمل ہے اس کا حکم کیا ہے۔
ہم نے چہرے پہ پانی ڈالا، جو چہرے پر رہ گیا وہ تو پاک ہے، ظاہر سی بات ہے مستعمل نہیں ہے، اور جو چہرے سے گر گیا اب ہم نے اسے ایک ٹب میں لے لیا، تو جو ٹب میں لی تھی اس کا حکم کیا ہے؟ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تیسرا حکم اختلاف اس کے حکم کے بارے میں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہوا نجس نجاستن غلیظتن، یہ مائع مستعمل کیا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک؟ نجاست ہے، اور نجاست بھی کیسی؟ غلیظہ ہے۔ غلیظہ کا حکم کیا ہے؟ اگر ایک درہم کے برابر لگ جائے تو دھونا اس کا فرض ہے، تو نجاست غلیظہ ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہوا نجس نجاستن خفیفتن، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نہیں نجس تو ہے مگر نجاست کیسی ہے؟ نجاست خفیفہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے یہ خیال فرمایا چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی وضو کرنے والا وضو کرتا ہے تو اعضائے وضو ہونے سے ان اعضاء سے جو گناہ سرزد ہوئے تھے وہ گناہ وضو کے پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے چہرے سے جو گناہ ہم نے کیے تھے، ہاتھوں سے جو گناہ کیے تھے، چہروں میں آنکھوں سے دیکھنے سے، منہ سے بولنے میں، سونگھنے میں، تو اب ہاتھوں سے جو گناہ سرزد ہوئے تھے جب ہم نے ہاتھ دھوئے تو وہ گناہ جھڑ گئے، تو وہ گناہ کون لے کر کے جھڑ رہا ہے؟ پانی، تو گویا پانی نجاست سے، گناہ سے، تو وہ نجاست جو گناہوں کی وجہ سے ہو ان کی ہاں اس میں خفت نہیں بلکہ کیا ہے؟ غلاظت ہے، وہ نجاست غلیظہ اس کو کہتے ہیں کہ جو گناہوں کو لے کر پانی جدا ہو رہا بدن سے وہ نجاست غلیظہ ہی ہوگی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نجاست تو واقعی وہ گناہ لے کے جدا ہو رہا ہے، نجاست تو غلیظہ ہی ہونی چاہیے، لیکن تخفیف ناس کے لیے، یا یوں کہیے کہ اس میں لوگوں کے لیے بڑا حرج ہو جائے گا، پھر اس میں چونکہ بہت لوگ مبتلا ہیں تو اس کا حکم خفیف کا ہو گیا، تو نجاست کثرت کی وجہ سے، کثرت وقوع کی وجہ سے اس کا حکم خفیفہ کبھی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں چڑیاں پرندے وغیرہ کہیں بھی کر دیتی ہیں تو ان کا بڑا معاملہ ہے، ان سے بچنا بہت دشوار ہے، اور دوسرے جانوروں کو گوبر سے پیشاب سے بچنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن چڑیا کہاں آ کے کر جائے تو ان کی بیٹ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ نہیں بلکہ نجاست خفیفہ ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نجاست خفیفہ ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ طاہر اور غیر طہور ہے۔ پاک تو ہے، اگر کپڑے پہ لگ گیا تو ناپاک نہیں ہوگا، بدن پہ لگے نہ، لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ آپ اسے دوبارہ وضو کرنا چاہو تو نہیں، آپ نے ایک ٹب میں غسل کر لیا، بڑی ٹب میں، پڑاؤ میں، اور سارا پانی غسل کا اسی میں رہ گیا، کہیں جدا نہیں ہوا تو آپ اس پانی کو دوبارہ غسل میں استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ کیا ہو گیا؟ پانی مستعمل ہو گیا۔ آپ نے چہرہ دھویا، ہاتھ دھویا، پانی ٹب میں کر لیا، اس ٹب کے پانی سے دوسرا وضو نہیں کر سکتے، تو کہتے ہیں یہ طاہر تو ہے مگر طہور نہیں ہے، کیا مطلب؟ پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قول قدیم میں وہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، پاک کرنے والا بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں لَوْ كَانَ طَاهِرًا، اگر یہ مائع مستعمل طاہر ہو اور مطہر بھی ہو تو لجاز فی السفر الوضوء به ثم الشرب منه، تو ضرور سفر میں اس سے وضو بھی جائز ہوگا اور پھر بچے ہوئے پانی کو، وضو والے ہی پانی کو، غسالے کو پینا بھی جائز ہوگا۔ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِذَلِكَ، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، سفر میں آپ جا رہے ہو، آپ کے پاس صرف ایک ہی لوٹا پانی ہے، تو ہمارے احناف نے فرمایا کہ اگر ایک لوٹا پانی اور آگے چل کر تمہیں پیاس کا اندیشہ ہے، پیاس لگے گی، وہ پانی کہیں نہیں ملے گا، تو آپ اس ایک لوٹے پانی کو محفوظ رکھو اور تیمم کر لو وضو کی جگہ، یہ پینے کے کام آئے گا، ہے نا؟ تو کس کا حکم دیا ہم نے؟ ایک لوٹا پانی پینے کے لیے ہے تو اسے بچا کر کے رکھنے کا حکم دیا اور تیمم کی نہیں کہا، لیکن جب وہ پانی طاہر مطہر ہے تو ہونا یہ چاہیے پھر، ارے بھائی یہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، پہلے ایک لوٹے سے وضو کرو اور وہ سارا پانی ٹب میں رکھو، پیاس لگے تو اسے پی جاؤ، لیکن ایسا نہ امام مالک فرماتے ہیں نہ امام شافعی فرماتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا پاک ہونا الگ چیز ہے اور پاک کرنے والا ہونا الگ چیز ہے۔ جو امام محمد نے فرمایا کہ وہ پاک تو ہے مگر طہور نہیں ہے، یہی مفتبہ بھی ہے، احناف کا یہی قول ہے کہ وہ مائع مستعمل طاہر غیر مطہر ہے۔